السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی قدر بہت کرنی چاہیے کہ ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے متعلق وضاحت ہے، سب کو پتہ ہے جو کچھ کہا ہے، لیکن دل میں نہیں اتری ہے۔ بعض سلام کرتے ہیں ایسے ہی ایسے کرتے ہیں، بعض سلام کرتے ہیں کہتے ہیں سلام، بس فقط سلام۔ تعلیم بھی ہونی چاہیے، تعلیم بھی ہونی چاہیے، بس ہر وقت واز میں بحث کے لیے نہیں آیا ہوں، ان کی تعلیم کی قدر کے لیے آیا ہوں۔ یہ جو تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کی، یہ ہر ادریسی کو میں سفارش کرتا ہوں اور وصیت کرتا ہوں، کسی بھائی سے سلام کرے پورا سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی ادریسی دوسرے سنے تو وہ بھی شروع کر دیں، یہ بہت زبردست چیز ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور برکتیں نازل ہوں۔ دیکھ کیسے الفاظ ہیں۔ تو یہ تم میں سے جو بھی ادریسی محمدی، اصل میں محمدی ہو، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کا نمائندہ سمجھا دیا، تم پر سلام ہو اور رحمت ہوں خدا کی، وہ برکتیں نازل ہوں۔ تو کتنا اچھا لفظ ہے۔ تو یہ آج کے بعد لازم تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن اچھی چیز کو آدمی پسند کرتا ہے۔ اس سے اچھی چیز کوئی یعنی کیا ہوگی، اس میں کتنی دعائیں ہیں، اور یہ الفاظ نبی کریم نے امت کو سکھائے ہیں، تو بہت بڑی دولت ہے نا، یا چھوٹی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس کے لیے دعا بھی ہو گئی سلام والے کے لیے کہ اس پر سلام ہو، رحمت ہو، برکتیں ہو۔ تو یہ ہمیشہ عادت بناؤ، گھر میں بھی 1 سیکنڈ ہی لگتا ہے، 1 منٹ ہی لگتا ہے، آدھا منٹ ہی لگتا ہے، کیا اس میں خرچ ہوتا ہے تمہارا؟ اور یہ الفاظ نبی کریم نے سکھائے ہیں۔ تو تعلیم بہت ضروری ہے، اور میرا آج کا موضوع یہی ہے، بس سلام سکھانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میں 2-3 دن سے سوچ رہا تھا، پھر دل میں اتر گئی یہ بات کہ جس کے دل میں نبی کی قدر ہوگی، اتنی بات سنے گا تو کہاں وہ چھوڑے گا۔ سکھایا نبی کریم نے، اور کا کو ملتے گئے تو سلام کرتے ہیں تو بے قدری سے کہتے ہیں، بے قدری سے نہیں، قدر سے، اتنی قدر سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ الفاظ نبی کریم نے سکھائے ہیں، اور نبی کریم کا بولنا یا ان کی زبان سے الفاظ نکلنا دوسروں کا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو دل میں اتارو، ایسے سمجھو کہ نبی کریم اس وقت موجود ہیں، وہ تم کو کہہ رہے ہیں،
موجود ہیں یا نہیں ہیں اس کی تفصیل بعد میں کروں گی. وہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کہیں امتیاز سے موجود ہوتے ہیں، کبھی خصوصیت سے موجود ہوتے ہیں. اس لیے ادھر ادھر بھاگتے پھرتے یہی تم شروع کر دو، تم پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہو جائے. السلام علیکم، تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، رحمت نازل ہو، برکات اور برکتوں کا نزول رہے. اللہ اکبر اللہ. اور نبی کریم نے سکھایا ہے، پہلے نبی کریم کا ہی پتہ نہیں ہے وہ کون ہے. جی نور حق جلوہ نما تھے مجھے معلوم نہ تھا، شکل انسانی میں چھپے تھے مجھے معلوم نہ تھا. بشر کی صورت میں آئے ہیں لیکن وہ بشر نہیں ہے، وہ نور حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے مٹھی بھری اور کہا کونی محمدن، اے نور تو محمد بن جا. ادھر سے آپ کی ابتدا ہوئی. پھر اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ اصل نور میں آتے کوئی نہیں پھٹک سکتا تھا پاس. اس وقت بھی موجود ہیں، ہر وقت موجود ہیں، نماز میں بھی موجود ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایک دفعہ کہا کہ میں نماز پڑھاتا ہوں، قسم کھائی میں پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں. لا ارا رکوعکم، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں. وخشوعکم، تمہارے دل میں رقت ہے یا نہیں ہے، خدا تعالیٰ کی محبت کا اثر. اور بتاؤ، یہ آپ کے الفاظ ہیں، قسم کھا کے کہا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو مجھے نہ سمجھو کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں، وہ تو پڑھاتا ہوں، ہماری نماز میں فرق نہیں پڑتا. لیکن تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں. رکوعکم، گہری نظر رکھتے ہیں، تمہارے رکوع کو بھی دیکھتے ہیں. خشوعکم، تمہارے دل میں رقت ہے یا نہیں ہے، خدا کی محبت کا اثر، خوف. یہ آقا جی نے باتیں کہی ہیں. تھوڑا سا وقت پکا کر لے اور الفاظ رسول اللہ کے ہوں، کافی ہے. رات میں تقریریں سننی، کشتیں سننی، یہ سننا وہ سننا، وہ تو ہے ساری دنیا کرتی ہے، لیکن ان میں تبدیلی نہیں آتی. اور جو قدر کرتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ بڑے قدر سے پڑھتا ہے اور خوف سے پڑھتا ہے، اور اس کے دل میں اتر گیا ہے کہ یہ رسول اللہ کی سکھائی ہوئی الفاظ ہیں. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ تو آئندہ یہ پورا سلام کرنا 1 سیکنڈ لگتا ہے، 2 سیکنڈ لگتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور سننے والا کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دونوں کہیں، یہ گھر میں بھی سکھا دو. جس کے دل میں قدر ہوگی یہ وقت بہت مناسب اور خوشی کا وقت ہے کہ ہماری سلام دعا ہو گئی. سمجھو کہ ایسے ہماری سلام دعا رسول اللہ سے بھی ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس وہ دل نہیں ہے جو میرے پاس ہے. تو شعور تم کو نہیں ہے، کان سے سنتے ہو، شعور نہیں ہے. مجھے کچھ شعور ہے. آقا جی نے ایک دفعہ کہا
تم سب سے جدا ہو، تم سب سے جدا ہو۔ اچھا، سلام کا مسئلہ شاید سمجھ میں آ گیا۔ تو الفاظ رسول اللہ کے ہیں اور وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ، اسی سے تم لوگ کو اتنی برکتیں نصیب ہوگی اگر قدر سے پڑھا، اور قدر سے کوئی پڑھے یا نہ قدر سے پڑھے سب پتہ ہوتا ہے۔ جب نماز وہ تم کو پڑھاتے ہیں، قال اراکم، واللہ قسم کھائی میں صرف قبلے کی طرف ہوتا ہوں، تو میرا خیال نماز میں ہوتا ہے، وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں کہ رکوع صحیح کیا نہیں کیا۔ خشوعکم، تمہارے دل میں خشوع ہے، خدا کی محبت کا اثر ہے، خشوع ہے، یہ بھی میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے۔ بتائیں، ایسے ہی ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ان اللہ زوالی، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو اکٹھا کر دیا، میں نے سب کچھ اس میں دیکھ لیا، جو کچھ ہے مشرق میں، مغرب میں، جنوب میں، شمال میں، یہ مفہوم ہے حدیث کا۔ تو لوگوں جو کو علم ہے، عالم ہے، علم سمندر ہے، ذرا سا پتہ ہے، اس میں اختلاف کر کر کے لڑائیاں ڈال دی ہیں۔ دین لڑائی کا نہیں ہے، یہ دین آپ قرآن نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی، بات مانو اللہ کی اور اللہ کے رسول کو دیا۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم پہ جو حاکم ہوں، حکومت کریں، ان کی بھی بات مانو۔ اور اذا اختلفتم، اگر کسی شے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس بات کو اللہ کے حوالے کرو اور حضرت محمد مصطفیٰ کے حوالے کرو، اس میں بحث مت کرو۔ یہ بحث جو ہے نا بہت بگاڑتی ہے، عالموں کو اسی بحث نے بگاڑا ہے۔ الی اللہ و رسول، اللہ اور رسول کے ورکے، اللہ جانے، اللہ کا، نبی جانے، ختم ہو گئی بات۔ نہیں اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اتنے مطلب کا تجھے کیا پڑا ہوا؟ تو اتنا کہہ دے اللہ و رسول، جو رسول اللہ نے تجھے سکھایا ہے، آگے کیوں بڑھتا ہے؟ یہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ الی اللہ و رسول، تو یہ سلام کا موضوع ہے۔ یہ وہ چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں۔ جس کا دل شیخ سے جڑا ہوگا نا، ایسے بیٹھے سب ہیں، وہ ایسے جیسے رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہے، جڑا ہوا دل ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دل سے شیخ کا دل جڑا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ایسا مسئلہ ہے۔ تم میں سے اکا دکا کو کچھ کرم ہو گیا ہے کہ رسول پاک کو خواب میں بھی دیکھتے ہیں، جاگتے بھی دیکھتے ہیں، کہ لمبی لمبی زلفیں ہیں، یہ یہاں تک۔ سننا ہے کیا سنائیں کیا، سننا ہے کیا سنائیں کیا، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے، نہ ہوش و عقل ہے نہ دیوانہ پن ہے،
آپ کو خدا نے ایسا بنایا ہے اور چھپا کے رکھا ہے، اور مخفی بھیجا ہے، چھپ کر چلے جاؤ۔ اللہ چھپ کر چلے جاؤ۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے کہا، موسیٰ صاحب کا ایک کلام تو کر رہا ہوں، ارینی، مجھے دیکھنے تو میں آپ کو دیکھوں۔ کہا لن ترانی، مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھنا، اگر یہ تھم گیا اپنی جگہ، فسوف ترانی، تو پھر ہو سکتا تم دیکھ لو مجھے۔ دیکھا ان کو کون دیکھ سکتا تھا؟ اب بھی ان کو کون دیکھ سکتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ کہا اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، نکل گیا منہ سے تو نہیں نکلا، دل میں تھا، وہ سب جانتے ہیں۔ ان دنوں میں کچھ لوگ مخالف تھے، عقل نہیں ہے نا، کس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، تو اتنا دیکھا، ایک چیز تھی ایسے جیسے کوئی جگہ ہوتی ہے، اس میں سے تلوار نکالی، ایسے دو رخی تلوار تھی، کہا یہ لو۔ اللہ! ایسی باتیں بہت ہیں لیکن تمہاری عقل سے باہر ہے، کیسے سنائیں گے؟ جو سنیں گے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا، انہوں نے کر دیا۔ اور تم میں سے جو قدر کرے گا رسول اللہ کی، اس نے اللہ کی قدر کی۔ ایک کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا ہے کہ بہت اچھی ہے، اس نے اس کے بنانے والے کی تعریف کی۔ ایسے ہی نبی کریم کی تعریف کرنی، اللہ کی تعریف کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، کیسا بنایا۔ اور کہنے والے نے تحقیق کی، کہاں تک آپ کا مسئلہ ہے ذات شریف کا؟ تو انہوں نے کہا، کیا کہا؟ یہ باتیں تھوڑی کرنی چاہیے، قبل آدم آیا محمد ہے، کہ آدم بنے بھی نہیں تھے، حضرت محمد مصطفیٰ موجود تھے، کہ میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا قبل اس سے پہلے کہ آدم بنے، آدم ابھی بنا نہیں تھا، اس کا گارا پڑا ہوا تھا، میں نے نبوت کا تاج پہنا ہوا تھا۔ کتنی عظمت ہے، ان کی عظمت کو سمجھو تو ان کے کلام کی عظمت کو بھی سمجھو گے کہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سلام کا جو ایسے آپ نے کہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ جب ملو ایک دوسرے سے تو پورے لفظ یہ کہو گے تو اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پہ اللہ کا سلام ہو، سلامتی ہو، رحمتوں کا نزول ہو، وبرکات اور برکتیں اترتی رہیں۔ بتاؤ، آگے سکھایا حضرت محمد مصطفیٰ نے۔ تو میں فرض تو نہیں کرتا ہوں لیکن فرض سے زیادہ سمجھو، جس کو جس کی محبت ہے فرض سنت واجب نہیں جانتا ہے،
وہ بالکل گم ہو جاتا ہے. جیسے کسی نے کہا تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، فقط ایک ترک وجود ہے. فاقہ جی نے کہا بعض آدمیوں کو تم دیکھتے ہو اس کی حالت کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ کہ رب اشعث اغفر لو حلف باللہ لا برہ. سب کو ایک جیسا مت دیکھو. بعض آدمی اشعث غبار سے بھرا ہوا ہے، غبار اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اشعث اور غبار سے بھرا ہوا ہے. سب نہیں، بعض بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں، مجذوب بنتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں. کوئی ہوتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو. ربما اشعث و اغفر، تو فرمایا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے اشعث بکھرے ہوئے بال والا، غبار اس پر پڑا ہوا ہے. لو حلف باللہ لابرہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے لاڈ کرے گا، پیار کر کے کہے گا واللہ یہ کام ہونا چاہیے، اللہ اس کا کام کر دے گا، یا فلانے کا ہونا چاہیے. مطلب ہے جو ہر منہ سے نکالے گا اللہ وہ کر دے گا. اس کا منہ سے نکالنا اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دے دینا. دیکھا؟ تو ایسے ذوق، ایسے شوق، ایسا دیدار، ایسا کلام، ایسی کیفیت تم لوگوں میں سے کسی کو تھوڑی حاصل ہوئی ہے. کیونکہ قدر نہیں کرتے ہو، بس قدر اتنی کرتے ہیں سنا ہے محمد الرسول اللہ، سنا ہے، سنا ہے. اگر سنا بھی ہوتا اور دل تمہارا زندہ ہوتا اور تمہارے دل میں شعور ہوتا، تم سننے کے باوجود بے ہوش ہو جاتے، ہوش نہ رہتی تم کو. جب خدا نے تجلی کی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوش نہیں رہی تھی. قصہ سمجھانے میں باریکی سے لمبا ہو جائے گا. تو اس لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو بس سکھایا کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کن کی زبان سے نکلا ہے؟ جو خدا کے محبوب ہیں ان کی زبان سے یہ نکلا ہے. تو اب تمہارا سب کا یہ سب دنیا کو سکھاؤ. تو یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑا اس میں خیر ہے، اور اس میں قبولیت کی نشانیاں ہیں، اور یہ ضرور قبول ہوں گی. اس لیے خدا کے حبیب نے سکھایا ہے، ان کی زبان سے نکلا ہے، اور انہوں نے کہا ایسے کہا کرو. اب کوئی السلام یا سلام ایسے کہہ دیتے ہیں، یا دور سے بھائی کہہ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں. اس کو لازم کر لیں. لازم اس لیے کر لیں فرض سے بھی زیادہ، کہ فرض ہوتا ہے کہ فرض کی بات اب نہیں ہے. نبی کے منہ سے نکلا ہے، اب میرے دل پہ یہ چیز لکھی گئی ہے، نقش ہو گئی ہے، جیسے پتھر پہ لکیر ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز پر عمل کرو گے. آئندہ گھر میں جاؤ، باہر جاؤ، کوئی ہو، سب سے پہلے لیکن نرمی سے. آقا جی کہتے ہیں نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو سنوارتی ہے، اس میں مٹھاس پیدا کرتی ہے، اور سختی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس کو بگاڑتی ہے، اس میں بدمزگی پیدا ہوتی ہے.
ایک کسی کو بلاتا ہے پتری درا، دوسرا بلاتا ہے کتیا تھیا جیسا، کتیا تھیا. اور سورت انہوں نے کتنی دفعہ کہ یہ الفاظ اولاد پھر وہ بھی ایسی نکلے گی. اور یا استغفر اللہ کا اگر میں سورا تو میرا پیو تو ہے، تو سور دا پیو تو ہے، وڈا سور تو ہوا. تو نرمی جس چیز میں داخل ہوتی ہے، آقا جی نے کہا اس کو سنوارتی ہے، مٹھاس پیدا کر، نرمی، مٹھاس، پیار سے بولنا. اور سختی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس میں بگاڑ، بدمزگی پیدا کرتی ہے. ایسے ایسے الفاظ ہیں خدا میرے منہ پہ نہ لائے، دوست سے گنڈے آپس میں کرتے ہیں پھر وہ باتیں کرتے ہیں. یہ زبان پہ لانا بھی میرا خیال ہے مر جانا اچھا ہے، نہیں لانا چاہیے. تو پھر ماحول کا اثر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اثر لیتے ہیں. اس لیے اچھے ماحول میں جایا کرو. آقا جی نے کہا کوئی بٹی والے کے پاس جائے کچھ نہ لے، وہ بٹی والا لوہار کچھ نہ جائے، کوئی چڑنگ پڑ جائے گی، نہ بھی لے کچھ. ایسے بری صحبت میں جانے سے کچھ نہ کچھ اثر پڑ جاتا ہے. ایسے کہا اچھی صحبت میں جائے تو اس کو خیر اور رحمت نصیب ہوتی ہے. وہ کیسے؟ عطر والے کے پاس جائے، عطر نہ لے، لیکن وہ بوتل کھولے گا تم کو خوشبو آئے گی، خوشبو آئے گی. تو یہ مثالیں آقا جی نے دی ہیں. کتنی محنت کرتے تھے امت پر کہ صحبت جو سی ہے نا، یہ بہت بڑی رحمت بھی ہے، بہت بڑی زحمت عذاب بھی ہے خدا کا. تو یہ سلام کا مسئلہ میں نے آج بیان کیا ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں، کیونکہ اسی کو پکڑ لو اور سیر پاکستان میں انشاءاللہ تعالی، بلکہ ساری دنیا میں ہو جائے تو اچھا ہے. پھرتے پھیلاتے رشتے دار سے یار تو کسی سے یار دا بچہ پہلے آکھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سانو شیخ صاحب نے آکھیا ہے، شیخ صاحب نے آکھیا ہے، رسول پاک نے آکھیا ہے. تو بڑی وجی چیز ہے. ایسے جتنی دعاواں نے تو پہلے کہہ منوں تو میں تینوں کہاں پھر اگے گل کر لیں گے جو گپ مارنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نرمی سے، سختی سے نہیں، پیار سے. جیسے آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے، نرمی چیز میں داخل ہوتی ہے اس میں خوبی اور مٹھاس پیدا کرتی ہے. سختی جس چیز میں داخل ہوتی ہے اس میں بگاڑ، بدمزگی پیدا کرتی ہے. تو میں نے کافی وضاحت اور اسی میں وقت لگایا ہے. تو سارا وقت اس میں لگا دوں کہ بات رسول اللہ کی ہے. اس لیے تو اللہ ہمارے تمہارے دل میں عظمت رسول اتارے، تاکہ اس عظمت کے اثر سے اتارے گا تو پھر ہمارے دل میں عظمت پیدا ہوگی. وہ کیا رسول عظیم ہے، یہ تو ضرور کرنا چاہیے. فرض واجب سنت کو نہ دیکھو، بس نبی نے کہا کرو. جیسے بعض صحابہ کی کیفیت ایسی ہو جاتی تھی. کیسے ہو جاتی تھی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں. کہا بیٹھ جاؤ، کسی کو کھڑا ہو رہا تھا، بیٹھ جاؤ. باہر سے کوئی آ رہا تھا
وہ سڑک میں تھا، سڑک میں بیٹھ گیا، تو کسی نے اس نے کہا بھائی بیٹھنے کی جگہ پہ بیٹھو، کہاں بیٹھ رہے ہو، سڑک پہ بیٹھ رہے ہو، سڑک پہ نہ بیٹھو۔ کہا تم نے سنا نہیں؟ کن کی آواز تھی؟ کہا بیٹھ جاؤ، رسول اللہ کی آواز تھی۔ کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اور چپ بھی ہو گیا۔ اس نے کہا اس کے سے بات کرنا گلے میں مصیبت ڈالنی ہے، یہ تو کوئی لیلا مجنوں نظر آتا ہے، تو وہ ادھر ہی بیٹھ گیا۔ تو ایسے واقعات آپ کو سنائے ہیں۔ جب تک دل نہیں بنتا انسان کا بیکار ہے۔ آقا جی نے کہا انسان کے اندر خدا نے ایک لوتھڑا، ایک دل گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے۔ اذا صلح، اگر یہ ٹھیک ہو جائے، صلح الجسد کلو، سارا جسم، سارا نظام ٹھیک ہو جائے۔ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر یہ بگڑ جائے، سارا نظام خراب ہو جائے، بگڑ جائے۔ دیکھا، تمہیں بولتے صحبت کوئی چیز نہیں ہے۔ پھر ہم نبی کی صحبت میں ہوتے ہیں کہ نبی کی صحبت میں حجاب کے اندر سے ہم کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ حجاب کے اندر سے نہ ہوں، ایسے ہوں تو میں پھڑک جاؤں یا مچھلی کی طرح تڑپ کے مر جاؤں۔ ایسے کسی وہ بات کرتے ہیں تو حجاب کے اندر سے کرتے ہیں، اس آواز میں شیرینی، مٹھاس اور آواز سے کرتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو یہ باتیں سنائی ہیں، آپ کے دل میں عظمت مصطفیٰ پیدا ہو، تو آج کے بعد نبی کی بات کی، ہر بات کی قدر کرنی ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے تھوڑا 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 تھوڑا۔ آپ کو سلام کا درس دیا ہے آج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے جو کوئی ملے اس کو یہ سکھانا ہے، لیکن سکھانے وقت نرمی، پیار سے، اور سکھانے وقت دیکھنا اس کو کوئی پسوڑی تو نہیں پئی ہوئی ہے، کسی کام کی جلدی، پھر کر لینا، ورنہ ایک بات بڑی ضروری ہے، تحفہ ہے، میں تم کو آج دوں گا، اس کو قبول کرنا، رسول پاک کی طرف سے ہے، تو چلے جاؤ پھر ملنا، خلاص چھوڑ دو۔ اسی وقت نہیں یاد سن گا تم گا سناوا کہ تم جلدی پئی ہوئی ہے، ایسے نہیں کرنا ہے، صبر سے، مٹھاس سے۔ آقا جی ایک بات کرتے تھے، آرام سے کرتے تھے، اور 3 دفعہ دہراتے تھے اس بات کو۔ آپ کا بیان میں ہمیشہ کمال رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ اللہ نے نبی سے عشق کیا ہے۔ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ کو اپنے نور ذاتی سے، نور ذاتی، جو ذاتی نور ہے، یہ بڑا زبردست لفظ ہے، اور ذات کا لفظ اللہ کے متعلق ہے، اللہ کے متعلق ذات کا لفظ بہت بڑا ہے۔ اس لیے بعض لوگ کے دل میں عظمت اترتی ہے، وہ معذور ہوتا ہے،
اس کو اکا دکا لاکھوں میں جو معذور ہوتا ہے اس کے دل میں عظمت اترتی ہے، ولی اللہ ہوتا ہے، نہ اس سے نماز پڑھی جاتی ہے نہ اس سے روزے رکھے جاتے ہیں، بس وہ ڈھونڈتا ہے میرا یار کہاں ہے۔ اس کی خوشی ساری یار۔ یہ ہوتا ہے لاکھوں میں کا دکا، کیونکہ نبی کی امت میں ایسے لوگ ہیں، اس لیے آقا جی نے کہا ربا اشعث اغبر، بعض آدمی بال بکھرے ہوئے، اغبر غبار اس پر ہوتا ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں جی، اور اس کو اتنی مقبولیت نبی کریم کہتے ہیں خدا کے ہوتے ہیں، لو حلف باللہ لا برہ، اگر کسی چیز کی قسم کھا لے یہ بات ہونی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کرتا ہے، اور دیکھنے میں غبار سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دل بڑی چیز ہے، اس کو مت سمجھو۔ حدیث میں آتا ہے قدسی میں، زمین آسمان میں سما نہ سکا، متسانی السماوات والارض، زمین آسمان مجھے برداشت نہ کر سکے، ان میں گنجائش نہیں تھی برداشت کرتے، اتسانی قلب المؤمن، ایمان والا جو دل ہے اس پہ میں سما جاتا ہوں۔ اللہ تو ایسا دل بنانے کی کوشش کرو گے، سنو گے تو کچھ کرو گے نا، جب سنو گے نہیں تو کیا کرو گے؟ دل ضائع کر دیا۔ میرا خیال ہے یہ بسم اللہ کا السلام علیکم کا یہ درد کافی ہے آج۔ اور تمہارے پاس میں بیٹھا ہوں، شکی مزاج مت رکھو۔ جب میں بیٹھتا ہوں میں یہ نہیں کہتا ہوں، جنہوں نے دیکھا ہے وہ پھر بتاتے نہیں، میرے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ ہوتے ہیں، میرے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ میرے پاس کہاں سے یہ اثر؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ میری والدہ بھی رخصتی کا وقت تھا دنیا سے، اس کے واقعہ سنایا، اللہ کی ولی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، چھوٹی عمر تھی، جب اس کے جانے کا وقت آیا تو الحمدللہ سب بھائی بہن موجود تھے، اور میں اس کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس کی کمر میرے سینے کے پر تھی۔ کچھ سمجھو تو ٹھیک ہے، نہ سمجھو تو چھوڑ دینا بات کو، اس میں بحث نہ کرنا، گناہگار ہوگے یا پھر وہ چیز تم کو نصیب نہیں ہوگی، جس چیز کا نہ پتہ چلے واللہ عالم بالصواب۔
آقا کی ہر چیز قریب ہے، انتہائی قریب ہے. جیسے یہ تو میرے سینے پہ اس کا کمر لگی ہوئی تھی. اور میرا دل کرتا تھا میں گھڑی گھڑی کھڑا ہو جاؤں، روضے کی طرف دیکھوں. اور ایسے محسوس ہوتا تھا یہ حقیقت تھی، اللہ عالم، کہ گہری نظر سے مجھ کو اور میری والدہ کو دیکھ رہے تھے، سنبھالا ہوا تھا. کیونکہ ہم اصلی مدینے والے ہو گئے تھے نا، مدینے کے لیے ہجرت کی تھی، ویزے نہیں لیے تھے، پیسے کمائے وہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کا احساس شروع ہو گیا، دل میں محسوس ہو رہا تھا، دیکھ رہے ہیں. کیا سناؤ، کیا سنو گے. ساری کائنات ان کے قبضہ میں ہے. کہا ان اللہ زوالی دنیا، اللہ نے دنیا کو سمیٹ لیا ہے میرے لیے. اس کی مشرق مغرب ہر جگہ میں دیکھتا ہوں. اور بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن دل جب بگڑ گئے ہیں اس میں پھر یہ نور نہیں آتا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور محبت کا مسئلہ نہ ہونے کے برابر ہے لوگوں میں. لیکن نام لینے کی برکت پھر بھی ہے. پانی دینا. اوف. شاکر کا بھائی ہے تو عدنان کے پاس بیٹھا ہوا. شاکر کا بھائی ہے. اچھا اچھا، میرا بھائی ہے. وہ تو شاکر کا بھائی ہے، میرا بھائی ہے. بھائی کہنے میں کیا ہو گیا، میرا بھائی ہے تو انشاءاللہ. سمجھ میں آتی بھائی باتیں، مجھ سے دوستی پکی کر لے. ہاں، میں کسی بات میں جلدی کرتا ہوں. مجھے وہ نعمت حاصل ہے میں ایسے آقا جی سے ملا سکتا ہوں انشاءاللہ. ایسے کر کے بھی دکھایا ہے. تھوڑا علم آتا ہے دعوے کرنے شروع کرتے ہیں. میں کہ میں کافر ہوتا تو میرے پاس یہ نعمت ہوتی، میں جب چاہوں آقا جی کو دکھا دوں. تو ایسے آدمی کو کافر کہتے ہو؟ تم دکھا سکتے ہو جب چاہو. ہمیں دکھایا بھی ہے. یہ جو آپ کو باتیں سنائی ہیں بڑی زبردست ہے، کہ نبی کی زبان سے نکلی ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کن کی کنجی کہیں، وہ زبان ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. باتیں واضح دہرانے سے دل تازہ ہو جاتا ہے. سلمان فارسی کے لمبے قصے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یہودیوں کی شرطوں میں سے یہ بھی شرط تھی
سونا اتنا ہونا چاہیے. تو میرے سے تو نہیں ہوا, یہ ٹکڑا ہے کیا ہے میرے پاس. آپ نے کہا ادھر لاؤ, پکڑا اس ٹکڑے کو مبارک ہاتھوں سے, ایسے تھوڑی سی زبان لگا دی اور کہا لے جاؤ. اس نے کہا انہوں نے شرط لگائی ہے اتنا وزن ہونا چاہیے. آپ نے کہا لے تو جاؤ. ان کو بھی آہستہ آہستہ پتہ لگا کہ حضرت محمد مصطفیٰ بہت بڑی ہستی ہیں. صحابہ کو بھی آہستہ آہستہ پتہ لگا, ایک دم پورا پتہ نہیں لگا. تو خاموش ہو گیا, ادب سے لے گیا. داد کبھی بڑھتی نہیں ہے. وہ سونا اتنا ہی ہو گیا جتنا انہوں نے شرط لگائی تھی. اور زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. نظر جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا. ایسے سمجھو جنت کی ہوا تھی. ہماری والدہ ہمارے سینے پر دم توڑ رہی تھی, میں پیچھے بیٹھا ہوا تو سینے پر تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. وہ ادھر سے جو میں نے محسوس کیا, گہری نظر سے دیکھ رہے تھے. مجھ کو بھی سنبھالا, اور خدا کی قسم میری والدہ کو بھی سنبھالا. کیونکہ ہم ان کے ہو چکے تھے, ہم ان کے ہو چکے تھے. تم ہوتے نہیں نا ان کے, اس لیے تم کو ایسی چیزیں یاد نہیں آتی اور ایسے واقعات پیش نہیں آتے. آقا جی نے ایک دفعہ کہا جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے. جو کسی کا ہو جاتا ہے وہ اس کے کام میں دخل دیتا ہے. تو آقا جی نے دخل دیا کہ ہم ان کے ہو چکے تھے. تو گہری نظر رکھی ہوئی تھی. بالکل ایسے لگتا تھا جیسے ہم ادھر ہیں وہ سامنے ہیں. لگتا ایسے تھا. سبحان اللہ. اور اتنا سکون طاری تھا. ایسے وقت میں ایسا کرنا بے وقوفی ہے یا نہ کرے. والدہ دم توڑ رہی ہے, مجھ پر سکون طاری ہے. میں نے کہا مجھے چائے اسٹانک بنا کے دو. اسٹانک چائے پینے کو دل کرتا ہے. وہ وقت چائے پینے کا تھا. میں نے وہ چائے تھوڑی پی. وہ کیسا وقت تھا. اور آقا جی نے سنبھالا ہوا تھا پوری طرح سے ہم کو. یہ باتیں چھوڑ دوں, بیچ میں سے دوسری باتیں نکلیں گی. پھر آپ کہیں گے ایسے بھی ہو سکتا ہے, ایسے تو کسی کتاب میں نہیں ہے, ایسے کسی بزرگ نے نہیں کہا. اللہ کے فیض ہزاروں ہیں, کتابوں میں کوئی سب کچھ تھوڑا ہی ہوتا ہے. سب بزرگوں کے پاس سب کچھ تھوڑا ہی ہوتا ہے. ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ رنگ ہے. دیکھو میرا علیحدہ رنگ ہے,
بڑا ڈر ڈر کے آتا ہوں یہاں، کوئی بات راز کی نہ نکال دوں. اور ڈر مجھے کسی کا نہیں، کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اگر آقا جی کی ضمانت ہو مجھے، اور ضمانت ہے. تو اس لڑکے کو میں نے کہا مجھ سے دوستی پکی کر لو، میں تم کو ایسے رسول پاک سے ملا دوں گا. یہ سچ ہے. ایک آیا میرے پاس، بولے اتنی کتابیں لکھی اور یہ کیا وہ کیا. میں نے کہا کبھی ان کو دیکھا بھی ہے؟ بولا نہیں. تو میں نے کہا ان کو نہ پایا تو کیا پایا؟ ان کو نہ پایا تو کیا پایا؟ چپ ہو گیا. پھر جس کے وظیفے ہوتے ہیں اس کی روحانیت کا تعلق ہوتا ہے. پھر اس نے وظیفے لے لیے. جیسے ایک ڈاکٹر نے آیا فوراً کہا مجھے وظیفے دے دو. میں اس کو نہیں جانتا تھا، میں نے کسی کو بھیجا تھا. میں نے کہا جاؤ اس سے علاج کراؤ، پھر مجھے خبر دو. وہ گیا علاج کرانے. ہاں ہاں، مبارک مبارک انشاءاللہ. ڈاکٹر آیا فوراً وظیفے لیے. کہا یہ آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. زندہ کیسے؟ ہمارے ڈاکٹری حساب سے فنش ہے یہ بالکل. زندہ نہیں رہ سکتا. پتہ زندہ کیسے ہے؟ یہ تمہارے وظیفوں سے زندہ ہے. وظیفے سب کے ایک ہیں، یہی اللہ، یہی رسول، یہی چیزیں ہیں، لیکن ہر ایک کا اثر علیحدہ ہے، روحانیت علیحدہ ہے، طاقت علیحدہ ہے. آقا جی نے کہا کہ مجھے تم سب سے جدا ہو، تمہارے دل میں وہ طاقت ہے جو پہاڑوں میں بھی نہیں ہے. اللہ! تو میرے دل سے جوڑو دل کو، پھر نظارے دیکھو، آقا جی کو دیکھو، ان سے باتیں کرو، شاید ہو جائے کسی کے لیے. عام چیز نہیں ہے نا. پانی دینا. دل یار دا نظرانہ، مجھے ایسے عادت ہے کچھ شعر گا لیتا ہوں، جیسے کوئی شرابی شراب تھوڑی پی لیتا ہے. تو میری شراب خدا کی محبت ہے، نبی کی محبت ہے. تو بیچ میں کبھی کوئی شعر گا لیتا ہوں، تسلی ہو جاتی ہے. آنا تیرا مبارک، آنا تیرا مبارک، جانا تیرا اداسی، آنا تیرا مبارک، جانا تیرا اداسی. ہم نے ان کو دیکھا
دیکھا ہے، تم نے ان کو دیکھا ہے، ان کو اللہ کے سوا کسی نے نہیں دیکھا ہے، اور اللہ کو ان کے سوا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھا ہے تو دوسری کیفیات، دوسری تجلیات، ایسا کچھ کیا گیا ہے۔ تو آج میرا جو موضوع تھا یہی تھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ترجمہ بھی سمجھا دیا، اور اس کا مطلب کیا ہے، اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں سب، تو یہ ضرور کرنا ہے، ضرور اس لیے کرنا ہے عاشقوں کی طرح، کہ بعض عاشقوں کو ایسا ہو جاتا ہے فرض سنت واجب سب کٹھا پڑھتے ہیں، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں۔ میرے خیال میں چلنے کی کوشش کروں، اتنا کافی ہے، کافی وقت لگایا ہے۔ جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہاں ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ فقط نصیب کی بات ہے، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ موریتانیہ کے بوڑھے ان کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ خدمت بڑی چیز ہے، ادب، مجھے قدرتی ادب ہے کچھ۔ وہ میرے پاس مسجد میں آیا، میں نے بوڑھا سمجھ کے اس کو بہت ادب سے لٹایا بٹھایا، تکیے ایک دو دیے، ٹیک لگا اس پر۔ اس نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا ایک بات بتاؤں، کہ میں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو ان کے ناک مبارک سے روشنی نکل رہی تھی۔ پھر بولے ایک دو چیزیں اور بتا دو، تم کو تمہارے کام آئیں گی۔ بولے یہ الفاظ ہیں، یہ لکھ لو۔ جب ان کو استعمال کرے گا، بادشاہ بھی تمہارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اور ایسے ہی واقعات میں میرے متعلق شاہ کے ہاتھ کٹ جاتے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت کرتے ہیں اس سے بہت وفا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں۔
پھر چھوڑ دیا. تم اپنے دوست کا ساتھ لیتے ہو, آقا جی سے جس کی دوستی ہو جائے وہ ساتھ نہیں دیں گے. یہ بات یہیں چھوڑ دینی چاہیے. اچھا جی, اتنا کافی ہے. آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا جو درس دیا ہے اس کی قدر کریں. یہ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے ہیں اور امت کو سکھایا ہے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا یہ ہمیشہ کے لیے کرو گے. اپنی اوقات کیا ہم تو عام آدمی, اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکمران محمد ہیں, 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 نبیوں پہ حکمران محمد ہیں. ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا, ہم تو عام آدمی اپنی اوقات کیا نبیوں پہ حکمران محمد ہیں, نبیوں پہ حکمران محمد ہیں, نبیوں پہ حکمران محمد ہیں, نبیوں پہ حکمران. ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا, ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا, تو تاج نبوت تھے پہنے محمد, تو تاج نبوت تھے پہنے محمد, تو تاج نبوت تھے پہنے محمد. خدا کی تجلی سے تخلیق احمد, خدا کی تجلی سے تخلیق احمد, مجسم تجلی ہیں ذات محمد, مجسم تجلی ہیں ذات محمد, مجسم تجلی ہیں ذات محمد, مجسم تجلی ہیں ذات محمد. رب گنجی نام فی تھا ظاہر ہوا یوں, رب گنجی نام فی تھا ظاہر ہوا یوں, محمد کی تخلیق سے آشکارا, محمد کی
تخلیق سے آشکارا، محمد کی تخلیق سے آشکارا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد، نبی بھی نہیں عام حضرت محمد۔ ڈھونڈی خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دے، ڈھونڈی خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دے، جلوائے حق چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں، جلوائے حق چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں، جلوائے حق چھپا ہوا ہے مصطفیٰ کی ذات میں۔ کوئی دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر دل میں وہ کوئی، دل میں نہیں ہے مگر
مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ کوئی دل میں نہیں ہے، مگر دل میں وہ